بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی انکل السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آج ہم ایک نئی کتاب شروع کر رہے ہیں، اسرار حرمین۔ یہ کتاب حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ کی لکھی کتاب ہے۔ 1971 میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد آپ حضرت نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، موجود ہیں اس کتاب میں، اور فیوزات باطنیہ، بلیسنگز جو ہیں، جو فیض ہے اولیاء اللہ کے، مناصب اولیاء، تحقیقات ریکارڈنگ مناصب اولیاء اللہ، وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور یہ ہم پورے ترجمے کے ساتھ اردو میں حضرت آفتاب اقبال احمد کے ساتھ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اینڈ حضرت آفتاب اقبال احمد نقشبندیہ اویسیہ سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت جی کے ساتھ 12 سال گزارے ہیں ان کی شاگردی میں، اور he has been a Sufi for the last 50 years اس رستے پہ، ذکر کے رستے پہ۔ جی انکل آپ بسم اللہ کریں۔ جی مطالعہ کتب کا یہ سیشن، اور آج افتتاح ہے جی اسرار الحرمین کے مطالعہ کا۔ اسرار الحرمین حضرت شیخ علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے 1971 میں عمرہ کی ادائیگی فرمائی، اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران جو مختلف مبشرات پائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا دیگر جلیل القدر ہستیوں سے فیوزات باطنیہ کے طور پر، وہ اس کتاب میں ان کو بھی تحریر کر دیا گیا۔ نیز اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ کے مناصب پر بھی خاصی اس میں تحقیقات حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی اس کتاب کا مقدمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، قال اللہ تعالی وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا، الفرقان 20۔ ترجمہ، اور لوگوں ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرنا چاہیے ودن بریکٹس، اور آپ کا پروردگار خوب دیکھ رہا ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت ہونا معاذ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، اور وہاں کی برکات سے کما حقہ بہرہوار ہونا اہل بصیرت و اہل دل صوفیاء کرام کا خاصہ ہے۔ ان مقدس مقامات کے اسرار و کیفیات کو بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے محققین صوفیاء کرام کے مختصر حالات بیان کیے جائیں، اور ان حضرات کو اہل زمانہ کے ہاتھوں مصائب دیکھنے پڑے، ان کا بیان ہو، اولیاء اللہ کے مناصب اور ان کے فیض منصبی کا اجمالی ذکر ہو جائے۔ نیابت نبوت، اس سلسلہ میں یہ بنیادی حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ ولایت کی حیثیت نیابت نبوت کی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے بغیر ولایت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بے نیاز ہو کر ولایت کا دعویٰ کرے
تو وہ یقیناً جھوٹا ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ حضرات انبیاء کی شان تمام کائنات سے بلند تر ہے، اور اس آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سورہ بقرہ 253، یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی کی روح سے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرات انبیاء کرام میں رسولوں کی شان بلند ہے، پھر اولو العزم پیغمبروں کی شان ان سے بلند ہے، اور امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند ہے۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے امت میں بھی مراتب اور فضیلت کے مقام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کمال تک پہنچے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کی شان سے بلند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں فضیلت کی ترتیب یہ ہے: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بلند ہے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی دوسرا مرتبہ ہے نہ منصب۔ کما قال اللہ تعالی انہو کان صدیقا نبیا، مریم سورہ مریم 41۔ صدیق کے بعد صدیق کے بعد متصل نبوت کا ذکر فرمایا۔ خلفائے اربعہ کے بعد عشرہ مبشرہ کی شان تمام صحابہ سے افضل ہے۔ ان حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ عشرہ مبشرہ کے بعد بدری صحابہ کا مرتبہ ہے۔ ان عمر قال هذا الامر في آل بدر ما بقي منهم احد ثم في آل احد ثم في قضاء فتح الباری، یعنی انتخاب خلیفہ کا کام بدری صحابہ کا ہے جب تک ان میں سے ایک بھی موجود ہو، پھر احدی صحابہ ہیں، پھر اس طرح بدری صحابہ کے بعد ان صحابہ کا رتبہ ہے جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، جیسا فتح الباری میں معلوم ہو چکا۔ احدی صحابہ کے بعد بیعت رضوان والے صحابہ کی شان ہے۔ پھر مجموعی طور پر تمام صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مال خرچ کیا، جہاد کیا، ہجرت کی، ان کی شان ان صحابہ سے افضل ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ قال اللہ تعالی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا منهم بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر، سورہ الحدید 10 نمبر ہے۔ جو تم میں سے فتح یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں، وہ ان لوگوں سے درجہ میں بہت بڑے ہیں جنہوں نے اس فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑے۔ اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات نے فتح مکہ سے قبل والوں کی شان اور بعد والوں میں فرق بیان فرمایا۔ جنتی دونوں ہی ہیں، مگر قبل فتح مکہ والوں کی شان بہت بلند ہے، اور صحابہ کی شان کے بعد تابعین کی شان ہے، اس کے بعد تبع تابعین کی، اور ان کے اہل خیر ہونے کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تمام زمانوں میں میرا زمانہ اچھا ہے، پھر اس سے متصل
اور آئمہ اربع بھی ان میں داخل ہیں۔ آئمہ اربع کے بعد شان اولیاء اللہ کی ہے، ان میں علماء ربانی بھی داخل ہیں۔ شان اور فضیلت ایک کلی مشکک ہے جو کمی بیشی سے ثابت ہوتی ہے، چونکہ اولیاء اللہ بھی مختلف شان اور فضائل رکھتے ہیں اور ان کے مناصب بھی مختلف ہیں، جیسے ابدال، قطب ابدال، قطب مدار، قطب ارشاد، قطب الاقطاب، غوث، قیوم، افراد، قطب وحدت اور صدیق۔ ابدال ترقی کر کے قطب بن سکتا ہے، قطب ابدال ترقی کر کے قطب مدار بن سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف قطب الارشاد و قطب الاقطاب ترقی کر کے غوث بن سکتا ہے، غوث ترقی کر کے قیوم بن سکتا ہے، اور قیوم ترقی کر کے فرد علی ھذا القیاس، یعنی آگے بھی اسی طرح۔ قطب الاقطاب غوث کا محرر یعنی سیکرٹری ہوتا ہے، مگر خوب یاد رکھ لیں یہ تمام کمالات و مناصب آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جوتیوں کی خاک سے ملتے ہیں۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اس کے اعمال خلاف سنت ہوں اور شریعت کی حدود سے تجاوز کا مرتکب بھی ہو، پھر دعویٰ ولایت کرے تو وہ کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ قرآن کریم اسے جھوٹا کہتا ہے۔ قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران 31۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ ابدال اور قطب ابدال اور ان کا رئیس اعظم قطب مدار، ان تمام کا تعلق امور تکوینیہ سے ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ تفہیمات الہیہ جلد اول صفحہ 190 میں فرماتے ہیں، اما کتب المدار و جنود الابدال و اشباہم فقائمون بالاسرار تکوینیہ لا باثر شریعہ۔ اور بہرحال اس کا ترجمہ بہرحال قطب مدار اور اس کا لشکر ابدال اور جو ان کے مشابہ ہیں، ان کا تعلق امور تکوینیہ سے ہے نہ کہ امور شرعیہ سے۔ اور فرمایا کہ اہل الارشاد ہم ورثۃ الانبیاء، اور اہل ارشاد انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام امام ربانی مجدد الافسانی سے یوں رقم فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ خود امام ربانی کے مکتوبات میں موجود ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری نے بھی اس کشف امام کی تصدیق کی ہے، اس واسطے تفسیر مظہری کا حوالہ دیا۔ امام ربانی سے کسی نے حیات خضر کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلہ کے انکشاف کی دعا کی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے خود حاضر ہو کر جواب دیا اور فرمایا کہ میں ہمیشہ قطب مدار کی امداد میں رہتا ہوں، قطب مدار کی امداد میں رہتا ہوں۔ یہ 1974 کے لگ بھگ کا زمانہ تھا۔ حضرت جی کی ایک محفل میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ حضرت جی نے اپنے دیرینہ شاگرد قاضی ثناء اللہ جو انتہائی تیز صاحب بصیرت تھے سے فرمایا، قاضی جی خیال کرو خواجہ خضر علیہ السلام کہاں ہے؟ قدر سکوت کے بعد قاضی جی نے عرض کیا، خوب تلاش کیا ہے، آسمانہ میں تو نہیں؟ فرمایا زمینوں میں دیکھ لیں۔ قاضی جی نے عرض کیا زمین پر بھی نظر نہیں آ رہے۔ اس پر حضرت جی نے فرمایا اس کمرے میں دیکھا ہے؟ قاضی جی فوراً بول پڑے، حضرت وہ تو اسی کمرے میں۔ حضرت جی خوب محظوظ ہوئے، فرمایا کہ یہ بتانا تھا کہ ساتوں آسمان اور زمین پر نگاہ کرنے والوں کو خود اپنی جگہ کی خبر نہیں ہوتی۔ خواجہ خضر علیہ السلام
تو ہمیشہ قطب مدار کے ساتھ ہوتے ہیں. یہیں دیکھ لیتے جہاں قطب مدار بیٹھا ہے، تو اس وقت خواجہ خضر اس دور کے قطب مدار کے ہمراہ تھے، اور وہ حضرت جی کی خدمت میں حاضر تھے. اس سے قبل 1973 میں حضرت جی نے ایک مکتوب میں اسی منصب کی طرف اشارہ بھی فرمایا تھا. آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشائخ کی طرف سے زنجیر ڈال کر حج پر لے جایا جا رہا ہے. سوچیں آپ کو غالباً بلکہ یقیناً آسمان و زمین کا ستونی منصب ملنے والا ہے. اس امر کو دل میں رکھیں، کسی سے اظہار نہ کرنا. میں نے کافی عرصہ سے اس منصب کے بارے میں آپ کا نام نامی پیش کیا. یہ منصب اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور مشائخ کی جوتوں کی دھول کو سرما بنانے سے ملتا ہے، اور خود ذات رب العالمین اس بندہ کو استعداد بھی ہدیت فرماتے ہیں. وجعلنا اللہ تعالی معینا للقطب المدار من اولیاء اللہ تعالی. ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جی. اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ میں سے قطب مدار کا معاون اور مددگار بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر دار و مدار جہان کی رکھی ہے، اور بقا عالم یعنی جہان کی بقا اس کے وجود کی برکت سے ہے اور اس کے افاضہ سے ہے. فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ تحقیق کتب اس زمانے میں یمن کے شہروں میں ہے، اور فقہ میں متبع امام شافی کے ہیں. نیز امام ربانی یہ جو میں نے پڑھا ہے نا ابھی، یہ تفسیر مظہری کا جلد 6 صفحہ 62 پر سورہ وہ کاف کی تفسیر کے لکھتے ہوئے یہ انہوں نے لکھا کہ یہ انہوں نے اس زمانے میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق کتب اس زمانہ میں یمن کے شہروں میں اور فقہ میں متبع امام شافی کے ہیں. نیز امام ربانی مجدد الثانی اپنی کتاب معارف الدنیا صفحہ نمبر 44 پر یوں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ: قطب ابدال عالم کے باوجود اس کی بقا سے تعلق رکھنے والے امور میں حصول فیض کا واسطہ ہے، اور قطب ارشاد ہدایت اور ارشاد سے تعلق امور میں حصول فیض کا ایک واسطہ ہے. اس لیے پیدائش رزق مصائب کے دور ہونے اور صحت و آرام کے حاصل ہونے کا تعلق قطب ابدال کے فیض کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایمان و ہدایت، نیک کاموں کی توفیق، توبہ وغیرہ کا تعلق قطب ارشاد کے فیض کا نتیجہ ہے. قطب ابدال کا ہونا تو ہر وقت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر عالم کا تو تصور ہی نہیں کہ نظام عالم اس سے مربوط ہے. اگر ان افراد میں سے ایک قطب چلا جائے تو دوسرا اس کی جگہ بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن قطب ارشاد کے لیے لازم نہیں کہ وہ قطب ابدال کی طرح ہمہ وقت موجود رہے. ایک وقت میں یہ جہاں ایمان اور ہدایت سے خالی ہو جائے گا. درجہ اولاد پہنچنے کے بعد ان اقطاب کے درجوں میں ان کے کمال کے مطابق فرق بھی بہت ہے. قطب ابدال قطب مدار کا نائب ہے، اور اس کی فوج کا جو ابدال ہے ایک اعلیٰ افسر ہے. اس کے وجود کی برکت سے خدا تعالیٰ نے وجود عالم رکھا ہے، اور اس کے وجود کی برکت سے باری تعالیٰ کے تکوینی فیوزات مخلوقات کو حاصل ہوتے ہیں، جیسے آسائش، رزق، بارش، دفع امراض، ازالہ بلیات اور مصائب و آلام وغیرہ. قطب ارشاد ایمان اور رشد و ہدایت، نیکی کرنا اور برائی سے بچنا، حصول علم، دینی درس و تدریس، تبلیغ وغیرہ قطب ارشاد کے وجود کا فیض ہے. احکام شرعی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود سے رکھا ہے، یہ اس کے وجود کی برکت ہے. قطب ارشاد کا ہمیشہ ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ آخر وقت میں قرب قیامت میں تمام دنیا ایمان سے خالی ہو جائے گی، اس وقت قطب ارشاد نہ ہوگا، اس سے کافی وقت پہلے اٹھا لیا جائے گا. مگر جب کوئی
اللہ اللہ کرنے والا ہوگا اس وقت تک قطب مدار قطب ابدال کا وجود ہوگا۔ جب قرآن کا علم اور کعبہ کا اٹھا لیا جائے گا اس وقت کے بعد ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ تقریباً 80 سال یا 40 سال بنا بر اختلاف، یعنی اختلاف کے ساتھ اس زمانہ میں یہ نہ ہوں گے، تمام کفر ہی ہوگا اگر قطب ارشاد قرآن اور علم سے اٹھنے سے اول ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا نہ ہوگا۔ الموضوعات الکبریٰ صفحہ 128 پر ملا علی قاری نے علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ قطب اور غوث کا نام سن کر اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب ملا علی قاری نے یوں دیا: میں کہتا ہوں تحقیق وارد ہو چکی ہے حدیثیں اور آثار صحابہ سے مرفوع بھی اور موقوف بھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور تابعین اخیار پر۔ ان تمام حدیث و آثار کو حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ جس کا نام رکھا الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجبہ والابدال، اس رسالہ میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 52 احادیث آثار ضعیف اور مرفوع اور موقوف کبھی پیش کیے ہیں۔ یہ رسالہ الخبر الدال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کے مجموعہ الحاوی للفتاوی جلد 2 میں موجود ہے، جس کے صفحہ 28 الحاوی پر الحاوی 2 اور صفحہ 433 مطبع اصل 1959 جلد 2 پر یوں تحریر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: بعض عارفین نے فرمایا کہ کتب ایک ہے جو حدیث عبداللہ ابن مسعود میں مذکور ہو چکا اور اسرافیل فرشتہ کے دل پر ہے، یعنی کتب کا قلب اسرافیل فرشتہ کے قلب پر ہے۔ اس کتب کا مقام اولیاء اللہ میں مثل نقطہ کے ہے جو دائرہ میں ہوتا ہے، وہ دائرہ جو اس کا مرکز ہے۔ اس کتب کے سبب جہاں کی اصلاح ہوتی ہے۔ فضائل اعمال و رجال حدیث ضعیف اصول حدیث میں ہے۔ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث مقبول ہے اور فضائل رجال میں تو اس سے بھی ضعیف تر بھی مقبول ہے۔ اس اصول کا اطلاق اقطاب و ابدال وغیرہ کے وجود کے اثبات میں کیوں نہ کیا جائے تاکہ اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ اس سلسلے میں ہم کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ انوار القدسیہ فی آداب العبودیہ جلد 2 صفحہ 7 از امام شعرانی۔ ترجمہ: ہر نبی کا وارث ایک ولی ہوتا ہے اور جو اس نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، لہذا ضروری ہوا کہ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے برابر 1,24,000 ولی ہوں۔ حسب ارشاد باری تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا ہوئی ہے۔ اسی طرح ان اولیاء اللہ میں 500 اولیاء اللہ کی شان والے ہوتے ہیں، پھر ان میں سے با اعتبار مراتب منتخب اور مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ہم ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حلیۃ الاولیاء للحافظ ابی نعیم الاصفہانی، تاریخ ابن عساکر جلد 1 صفحہ 301-302۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ہر زمانہ میں ہر حالت میں مختار شدہ 500 آدمی ہوں گے، ان میں سے 40 ابدال ہوں گے، اس تعداد میں کمی نہ ہوگی۔ جب کوئی ابدال فوت ہو گیا ان 500 میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو ابدال بنا دے گا اور ان 40 میں داخل کر دے گا۔ پھر ان 500 میں سے 300 اولیاء غیر صاحب منصب ہوتے ہیں، بقایا صاحب منصب ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا: ان کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی اور ان کے ذریعے تمہیں بارش دی جائے گی
اور ان کے ذریعے تمہیں رزق دیا جائے گا اور انہی کے ذریعے تم سے مصیبتوں کو دور کیا جائے گا۔ عجابت الغوث جلد 2 صفحہ 271۔ علامہ شامی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، یہ حدیث ہے جی، مجموعہ رسائل ابن عابدین صفحہ 271، جلد 2 رسالہ عجابت الغوث بے بیان حال نقبہ و نجبہ و ابدال و اوتاد و الغوث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے 300 لوگ ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں 40 لوگ ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، اور ان کی قلوب میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں ایک بندہ ایسا ہے جس کا قلب حضرت اسرافیل کے قلب پر ہے۔ جب یہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 3 میں سے ایک کو متعین فرما دیتے ہیں، اور جب ان 3 میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ متعین فرما دیتے ہیں، اور جب 5 میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ متعین فرما دیتے ہیں، اور جب 7 میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ متعین فرما دیتے ہیں، اور جب 40 میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ 300 میں سے ایک کو متعین فرما دیے جاتے ہیں، اور جب 300 میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں میں سے کسی ایک کو متعین فرما دیتے ہیں، بس انہی کے ذریعے زندگی اور موت ملتی ہے اور زمین سے رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے آفات و بلیات دور کی جاتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے ذریعے کیسے زندگی اور موت دی جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ اصحاب مناصب اولیاء اللہ خدا تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ امت بڑھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ امت میں اضافہ کرتے ہیں، جب یہ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے، ان کی دعا سے مصائب دور ہوتے ہیں۔ محدث ابن عساکر نے یہ حدیث بیان کی، یہ درست ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، ہر شخص اپنے ہی لیے دعا کرتا ہے کیونکہ طبع اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، مگر یہ حضرات اسی خدمت میں معمور ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور مخلوق بلائی کے لیے دعا کریں۔ اس حدیث کو سن کر بعض حضرات ناک منہ چڑھاتے لگتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو شرک کی بو آتی ہے، بیچارے معذور ہیں، شرک ان کے رگ و پے میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی انہیں شرک کی بو آنے لگتی۔ یہی فنا فی شرک کا مقام ہے، مگر اس کا کیا کیا جائے؟ یہ خود قرآن میں موجود ہے کہ ملائکہ دنیا اور آخرت میں اولیاء اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم کو کوئی خوف نہ کرو، نہ تم کوئی رنج کرو، جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح دوسری آیت میں فرشتوں کو حکم مل رہا ہے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، سو مومنوں کی ہمت بڑھاؤ۔ یہ تثبیت امداد نہیں تو اور کیا ہے، یہ ملائکہ سے اجرائے فیض نہیں تو اور کیا ہے، اور دنیا برزخ اور آخرت میں ملائکہ سے امداد مل رہی ہے، اولیاء اللہ
کے روا سے اجرائے فیض اور امداد دیا جانا، کیونکہ شرک ٹھہرا، شرک کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ان کی عبادت کی جائے یا ما فوق الاسباب استعانت کا خیال کیا جائے۔ یہ تو اسباب عالم میں سے ایک سبب ہے، آگ، پانی، ہوا، چاند، سورج وغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کا سبب بنایا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان اولیاء اللہ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، مخلوق کے کام چلتے ہیں، اس میں شرک کو کیا دخل۔ غزوہ بدر میں ملائکہ نے مسلمانوں کی جو مدد کی ان سے کون انکار کر سکتا، مگر اس مدد کی صورت کیا تھی؟ قرآن کریم میں یہی بتایا کہ ملائکہ نے مسلمانوں کے دلوں میں رعب اور ہیبت کا القاء کیا۔ جنگ کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں جا کر یہودیوں کے قلعوں میں زلزلہ پیدا کرتا ہوں، ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈالتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد آ جائیں۔ اسی طرح حدیث میں القاء شیطانی اور الہام ملکی کا ذکر موجود ہے۔ ملائکہ کے القاء کرنے سے شرک لازم نہ آئے تو اولیاء اللہ کی دعا کرنے سے اور روح سے فیض کا اجرا ہونے سے شرک کیوں لازم آتا ہے؟ روح زندہ ہے، ان تمام کمالات سے برزخ میں متصف ہے جو اسے دنیا میں حاصل ہوئے تھے، تو روح کسی ولی اللہ کے دل میں فیض کا القاء کرے تو شرک بن جاتا ہے۔ عجیب منطق ہے۔ عمدۃ المرید الجوہر التوحید۔ اچھا جی، آگے کا حدیث شریف ہے تو اس کا ترجمہ کیا۔ خطیب بغدادی نے بیان کیا کہ نقبات 300، نجبات 70، ابدال 40، اخیار 7 اور عمد یعنی کتب 4 اور غوث 1 ہوتا ہے۔ تعداد میں اختلاف سے حیرت نہیں ہونی چاہیے، ادنا کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو ادنا منصب والے کی ڈیوٹی مل جانے سے تعداد بدلتی رہتی ہے۔ ان حضرات کے حالات نمبر علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی الحدیثیہ میں، بے اللہ علی قاری نے العدن فی اویس کرنی میں، اور جی علامہ برحان نے عمدۃ المرید میں، دار احمد شہاب منینی نے شرح کبیر میں، اور احمد مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند فردوس میں، اور سین علامہ سیوطی نے الخبر الدال علی وجود الکتب میں، اور سواد میں علامہ شامی نے اجابت الغوث میں لکھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ رسائل ابن العابدین رسالہ اجابت الغوث جلد 2 صفحہ 262 میں فرماتے ہیں، قد كنت جماعت رسالۃ سؤال بعض الاعیان، اس کا ترجمہ آگے پڑھ دیتا ہوں۔ وجود کتب کے متعلق جو ہر زمانے میں ہوتا ہے اور ابدال، نقبا اور نجوا کے متعلق سوال کے جواب میں نے ایک رسالہ جمع کیا۔ میں نے اس کے متعلق بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں نے جلدی میں نے اس ضمن میں جتنا مواد جمع کیا وہ معتبر عامہ دین کی کتب سے کیا۔ پھر فرمایا کہ ان کے وجود کے ثبوت کے لیے ان کی شہرت، ان کے متعلق روایات کا عام ہونا اور صوفیہ سلسلوں میں ان کا تذکرہ ہوتے رہنا کافی ہے۔ پھر مجموعہ رسائل ابن عابدین میں ذکر ہے جی کہ علامہ شہاب منینی فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نے کہا کہ حدیث ابدال
موضوع ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعاقب کیا اور کہا کہ احادیث صحیح ہے، اور اگر میں چاہوں تو متواتر بھی کہہ سکتا ہوں۔ اس پر طویل کلام کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ احادیث تواتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہوتی ہیں، اس طور پر کہ ان سے ابدالوں کے موجود ہونے کی پر یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ آگے مجموعہ رسالہ میں فرماتے ہیں ان کے وجود اور ان کی تعداد پر تمام علماء اور صوفیاء کا اتفاق ہے۔ اگر فرماتے ہیں علامہ آلوسی کے سامنے سوال ہوا کہ کشف قبور اور کلام والا ارواح کا وجود صحابہ کرام اور تابعین میں ملتا ہے۔ اس سوال کے جواب متعدد دیے، بعد جمع فرمایا تفسیر المعانی علامہ آلوسی سورہ احزاب آیت 40 جلد 2 صفحہ 39، آیت 40 جلد 2 صفحہ نمبر 39، ولا یحسبن ولا یحسب ولا یحسب یحسنون من نبی، یہ عبارت لمبی ہے تو اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ میں اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ کہوں کہ صوفیاء سے اس بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، جبکہ اس کی ہدایت کرنے والے بکثرت ہیں۔ جلیل القدر اولیاء اللہ اور جلیل القدر علماء اور علماء جلیل القدر علماء اور صوفیاء ہیں، اور یہ کہنا بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ صوفیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، مگر اس کو غلط فہمی ہوئی کہ بیداری میں کی۔ اس زیارت نومی کہنا بعید ہے اور صوفیاء کے کلام سے نومی ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ زیارت بیداری میں تھی، خرق عادت کے طور پر تھی، جیسے اولیاء اکرام کی کرامات اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات خرق عادت کے طور پر ہوتے ہیں۔ ان خوارق کا ظہور صدر اول میں آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریب ہونے کی وجہ سے بہت کم تھا۔ نور آفتاب کے سامنے ستارے روشنی کیوں کر ظاہر ہو؟ سورج کی روشنی جب ہر طرف پھیلی ہو تو ستارے کیوں کر نظر آئیں؟ اول تو یہ سوال ہی جہالت پر مبنی ہے کہ کشف القبور اور کلام والا ارواح کا وجود خود ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو کسی زمانے میں کم اور کسی پر اور اس کی نفی کیوں کر سکتا ہے؟ کتب حدیث ایسے واقعات سے پر ہے کہ ایک معراج کی حدیث ہی کافی ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی اور ثبوت کی فکر کرنا میری حماقت رہا۔ یہ سوال کہ ایک زمانے میں کم از کم زیادہ کیوں ہے، تو جواب حاضر ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس شان کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور کافروں کے لیے ڈرانے والے، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے پیغام سے اس کے حکم سے بلانے والے اور روشن چراغ۔ آفتاب نصف النہار پر ہے، دیے جلانے کی فکر کیوں ہو؟ پھر سورج ڈوبنے پر فوراً ہی گپ اندھیرا نہیں چھا جاتا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون تھا۔ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوری تابانی سے چمک رہا تھا۔ ثم الذین یلونہم، روشنی کم ہونے لگی۔ ثم الذین یلونہم، پھر تابعین میں روشنی
اور مدد پڑ گئی، ظلمت شب پھیلنے لگی، ان چراغوں کی ضرورت محسوس ہوئی، صوفیاء کرام آگے بڑھے اور چراغ جلائے، ان کے چراغوں کی روشنی ظلمت شب کو چیرنے لگی، اور ان چراغوں کو بجھانے کے لیے ابلیسی کوششیں ہر زمانے میں ہوتی رہی، مگر اگر دنیا بھر میں آندھی پھیل جائے تو اللہ کے مقبول بندوں کا دیا گل نہیں ہوتا۔ ایک چلتا ہوا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات لی جا سکتی ہیں تو گویا شریعت میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے؟ یہ سوال حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ یہ سوال حقیقت ہے کہ ناواقفیت کی دلیل ہے۔ برزی کلام کو شریعت کی کسوٹی پر پیش کیا جائے گا کہ اگر وہ کلام کا مطابق شریعت ہے تو اس پر عمل ہوگا، اگر مطابق شریعت نہیں تو ہمارے نفس کی خطا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں بتایا، سمجھنے میں غلطی لگی، عمل پھر بھی شریعت پر ہوگا۔ پھر آپ پر بھی تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس بات کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ کلام بالا ارواح نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکتی۔ کتب کی حقیقت، تصوف کی کتابوں میں کتب کا ذکر کسی نہ کسی رنگ میں ضرور آ جاتا ہے، اس اصطلاح اور اس منصب کی وضاحت کر دینا مناسب ہے۔ کتب اقطاب کتب کے کی جمع ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں کتب باطنی خلیفہ ہوتا ہے اور وہ اپنے زمانے کا سردار ہوتا ہے۔ اسے کتب اس بنا پر کہتے ہیں کہ وہ تمام احوال و مناظر سلوک سے طے کر چکا ہوتا ہے اور مخلوق کے تمام مقامات و احوال اس پر گردش کرتے ہیں۔ یہ لفظ لوہے کے اس سلاخ سے ماخوذ ہے جو چکی کے درمیان ہوتی ہے، جس کے گرد چکی کا پار چکر کاٹتا ہے۔ کتب صوفیاء کی اصطلاح میں کامل و اکمل انسان ہوتا ہے جسے مقام فردیت حاصل ہوتا ہے، مخلوق کے احوال اس پر گردش کرتے ہیں۔ کتب کی اقسام: رسائل ابن عابدین، اجابت الغوث، سہیل اکیڈمی۔ علامہ ابن عابدین نے صفحہ 265 پر ذرا تفصیل دی کہ کتب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ کتب ہیں جن کی نسبت اس تمام مخلوق سے ہے جو عالم غیب اور عالم ظاہر ہے، نہ اس کا کوئی بدل ہوگا نہ مخلوق میں سے اس کا کوئی قائم مقام ہوگا۔ یہ کتب الاقطاب ہے جو عالم ظاہری میں سب سے آخری آنے والا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا کتب ہوا نہ اس کے بعد کوئی ایسا ہوگا۔ وہ بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مخاطب ہیں کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا، یعنی کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے اس کامل مقام کے لیے پیدا نہیں کیا، اگرچہ اس کے خلیفہ ہونے میں اس سے کم مرتبہ پر جیسا کہ خلفائے راشدین۔ ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ، اکمل ترین مقام نبوت ہے، اور پھر اس مقام پر جو خاتمیت سے تعلق رکھتا ہے، نہ کوئی پہلے فائز رہا نہ ہی بعد کو آئے گا۔ صاحب روح المعانی اور علامہ انور شاہ صاحب نے ایک اور نقطہ بیان فرمایا، وہ صفحہ 72 پہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے ان سے نقل کیا کہ انہوں نے ایک روز تقریر فرمائی کہ کاملون کے 4 مراتب ہیں، پہلا نبوت ہے، دوسرا قطب مدار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر صدیقیت اور اس کے قطب مدار ابو بکر صدیق ہیں، پھر شہادت ہے اور اس کے قطب مدار حضرت فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ ہیں، پھر ولایت ہے، اور اس کے قطب مدار علی رضی اللہ تعالیٰ، اور آیت میں صلاح کے لفظ سے اشارہ ولایت کی طرف ہے۔ بے شک عثمان رضی اللہ عنہ نے ولایت اور شہادت دونوں کا حصہ لیا۔ صوفیاء کرام کے نزدیک ذوالنورین کے معنی یہی ہیں، یعنی نور ولایت اور نور شہادت سے انہیں حصہ ملا۔ اور روح المعانی میں ہے، اے انبیاء کرام کی جماعت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقدس فرض سے مقدس لقب سے ملقب فرمایا، مگر ہمیں وہ چیز عطا فرمائی جو آپ کو نہیں عطا فرمائی۔ اے انبیاء کرام کی جماعت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقدس لقب سے ملقب فرمایا، مگر ہمیں وہ چیز عطا فرمائی جو آپ کو نہیں عطا فرمائی۔ اس قول سے مراد حضرت خضر علیہ السلام کا قول ہے۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل اور بڑی شان و شوکت والے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے علم پر ہوں اور جو اللہ نے مجھے تعلیم کیا، اور میں اس علم پر جانتے ہوئے بھی موجود۔ میں اپنے علم پر ہوں اور اللہ نے مجھے تعلیم کیا اور آپ اس علم کو نہیں جانتے۔ اس عبارت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا اشارہ حضرت خضر کے اس قول کی طرف ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے کتب کی تفصیل یوں دی۔ کتب کی دوسری قسم وہ ہے جو عالم شہادت کی مخلوق سے متعلق ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ابدال میں سے اکمل کو اس کا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ ان دو قسموں کی تفصیل سے معلوم ہوا نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی دوسرا مقام و منصب نہیں۔ صدیق کے اوپر نبی کا رتبہ ہے، مگر شیخ راقب رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ کشف صحیح سے واضح ہوا ان دونوں مراتب کے درمیان بھی ایک اور مرتبہ ہے جسے قرب عبودیت کہتے ہیں۔ میں اس پیارے کو پھر پڑھتا ہوں دوبارہ۔ ان دو قسموں کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی دوسرا مقام و منصب نہیں۔ صدیق کے اوپر نبی کا مرتبہ ہے، مگر شیخ راقب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ کشف صحیح سے واضح ہوا کہ ان دونوں مراتب کے درمیان بھی ایک اور مرتبہ ہے جسے قرب عبودیت کہتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ما سبقکم ابو بکر بالصوم ولا بالصلاۃ ولکن شیء وقضى فی قلب عن بکر۔ ابو بکر صدیق روزہ اور نماز کی وجہ سے تم میں سے سبقت نہیں لے گئے، بلکہ اس چیز کی وجہ سے جو ان کے قلب میں گاڑ دی گئی ہے۔ اس سے مراد قرب عبودیت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قرب عبودیت اور صدیقیت دونوں مناسب حاصل تھے جو کسی اور کو حاصل نہیں، اور کوئی مسلمان ان کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ زملوسی نے سچ فرمایا، ولا ينکر ذلك الا زندیق اور رافضی ينکر صحبت صدیق۔ اس قرب کا انکار صرف زندیق ہی کرے گا یا وہ رافضی جو صحبت صدیق کا منکر ہے۔ رولمان ابدال کے متعلق دلائل ثبوت میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس منصب پر اولیاء اکرام بدل کر آتے رہتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا۔ یہ منصب بھی بڑا بلند مقام ہے۔ ان مقامات مناسب کا حصول اللہ تعالیٰ کے فضل اور شیخ کامل کی توجہ اور تربیت پر موقوف ہے۔ علامہ شامی اپنے رسالہ اجابۃ الغوث کے آخر میں اصحاب منصب کا تذکرہ اشعار میں
اس طرح فرماتے ہیں، اے منازل ابدال کے خواہشمند، ان کے اعمال کو اختیار کیے بغیر اپنی حالت پر مطمئن نہ ہو کہ تو اس کا اہل نہیں جب تک اس کے اعمال سے سابقہ نہ پڑے۔ وَاسْمُتْ بِقَلْبِكَ وَاعْتَزِلْ عَنْ كُلِّ مَنْ يُدْنِيكَ مِنْ غَيْرِ الْحَبِيبِ الْوَعَالِ، اور تو خاموشی، حقیقی خاموشی اختیار کر اور اس شخص سے کنارہ کش رہ جو تجھے تیری اپنی حقیقی دوست جو تجھے تیرے حقیقی دوست کے سوا کسی اور سے قریب کر دے۔ اور جب تو شب بیداری کرے گا اور بھوکا رہے گا تو اس کے مقامات کو حاصل کر لے گا اور ان کی صحبت تجھے سفر و حضر میں میسر آئے گی۔ ولایت کے گھر کو ارکان میں تقسیم کیا گیا۔ اس گھر میں سردار ابدال ہیں اور قرب الہی کو اقطاب کے وسیلے سے حاصل کرو اور باب رحمت پر کھڑے مسلسل دستک دیتے رہو۔ قرب الہی ابدال اور نقوار سرداروں کے وسیلے سے دائم حاصل کرو، سردار اوتاب پھر نجبا کے وسیلے سے، اسی طرح اخیار اور نقبا کے وسیلے سے حاصل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بارش کے قطروں اور کنکریوں کے جو اسی طرح اخیار اور نقبا کے وسیلے سے حاصل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بارش کے قطروں اور کنکریوں کے مقدر خیر و بلائی کے ساتھ، وہ لوگوں کے واسطے ہر مصیبت کے آگے ڈھال ہیں، انہی کے ذریعے سے ہر طرح کے نقصان اور تکالیف سے بچایا جاتا ہے۔ اور تو ان کا دامن ہمیشہ کے لیے تھام لے، ان کی جانب سے ملنے والی ایذاؤں کی جائیداد پر ثابت قدم رہتے ہوئے اور جھوٹے جائل اور شک و شبہ میں پڑھنے والوں کی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جنہیں مبعوث کیا گیا ہے، اعلیٰ خاندان سے، جن کے آباء و اجداد سب سے معذب و مکرم اور جن کی صلب پاکیزہ ترین ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے جو خطاب کے بیٹے ہیں، عثمان ذو النورین صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے وسیلے سے، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے جو قرآن کریم کو جمع کرنے والے ہیں، علی حیدر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے جو بہت حیدر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بہت بہادر اور اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کرنے والے ہیں، اور اویس کرنی کے وسیلے سے جو اپنے ہم اثروں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، حالانکہ وہ بغیر کسی پردے کے فضیلت کے امام ہیں، اور قطب زمان اور اس کی جماعت کے وسیلے سے جو اس جہان کے ائمہ ہیں اور توبہ قبول کرنے والی ذات کا عطیہ ہے۔ میری مدد کیجیے اے دعا کو قبول کرنے والے، ان ہستیوں کے وسیلے سے مجھے نجات دیجیے میرے غموں، میرے مشکلات اور میری پریشانیوں سے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی جلد سیکنڈ صفحہ 425، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 425 426، رسالہ الخبر الدال علی وجود القطب وجود القطب والاوتاد والنجبا والابدال میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث اس کا ترجمہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بندے 300 ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں 40 ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں سے 7 ہیں جن کے دل حضرت خلیل اللہ
کے دل پر ہے، اور اللہ کی مخلوق کی مخلوق میں 5 ہیں جن کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں سے 3 ہیں جن کے دل حضرت میکائیل کے دل پر ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں سے 1 ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے۔ للحاوی، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کتب کو دنیا کے چاروں کناروں میں اس طرح پھیلاتا ہے جس طرح ستارہ آسمان کے کتب کناروں میں پھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غوث کے پورے احوال عوام اور خواص سے بھی پوشیدہ رکھے ہیں، اور یہ محض غیرت حق کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ مذکور روایت کہ 300 اولیاء اللہ والی کو محدث ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں جلد اول صفحہ 9 پر مفصل بیان فرمایا ہے، اور اس کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں جلد اول صفحہ 184 میں بیان کیا، اور علامہ خلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامات اولیاء میں بیان کیا، جس سے علامہ ابن تیمیہ بھی اخذ کرتا ہے محقق سمجھ کر۔ اسی طرح اس روایت کو علامہ خطیب بغدادی نے بھی نقل کیا۔ اس طرح محدث سیوانی نے معجم الاوسط میں نقل کیا، اور اسی الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 431 امام سیوطی نے بیان کیا، اور اخرج و حطیب من طریق عبید اللہ بن محمد قال سمعت یقول نقباء 300 نقباء نجباء 70 مدلا 40 اور الاخیار 7 احمد 4 غوث واحد۔ علامہ ابن عساکر اور خطیب نے عبید اللہ بن محمد بن عیسیٰ سے اخراج کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علامہ کنعانی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نقبات 300، نجبات 70 ہیں، ابدال 40 ہیں، اخیار 7 ہیں، امد قطب 4 ہیں، اور غوث 1 ہے۔ علامہ ابن جوزی نے حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا اور اس کو موضوع بھی کہا، اس کے راوی مجہول بھی بتائے۔ اگر ابن جوزی کی جرح بیکار ہے جب تک کسی غیر متشدد امام کی جرح تعدیل اس کے موافق نہ ہو۔ ان 8 آدمیوں کی جرح پھر صوفیاء پر کون تسلیم کرے؟ ان کی کوئی بات صوفیاء کے خلاف کوئی قدر نہیں رکھتی، ان کو صوفیاء صلاح امت سے خدا واسطے کا غیر ہے۔ وہ 8 یہ ہیں: علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ شوکانی، علامہ صفانی، ابن عقیل حنبلی، علامہ زرکشی، علامہ ابن جوزی، اور قاضی شمس الدین ذاکر۔ مگر جب حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اعتراض علامہ ابن جوزی نے کہا کہ بلا اعتراض کیوں نہ کرتے جب اس نے غوث اقطاب ابدال کے نام دیکھے تو فوراً غصے میں آ کر فرمایا کہ یہ حدیث غلط ہے، صوفیاء کے نام بھی ہوں پھر ابن جوزی حدیث کو صحیح بھی فرماتے، یہ محال ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی عرفہ تکبیر کے صفحہ 136 پر فرماتے ہیں کہ ان 8-10 آدمیوں کی جرح تسلیم نہ کی جائے بغیر تائید غیر متشدد کے، البتہ ان کی تعدیل قبول کی جائے۔ فرمایا حکما من حدیث کبھی حکموا علیہ بالضعف والوضع، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سی کبھی حدیثیں ہوتی ہیں جن پر یہ حکم ضعف کا لگا دیتے ہیں یا وضع کا، اور بہت حدیثیں جن میں تھوڑا سا ضعف ہوتا ہے ان پر حکم ضعف تر کا لگا دیتے ہیں۔ قوت جرح کی وجہ سے ہر عالم پر واجب ہے کہ ان کی جرح کو دیکھ کر جلدی نہ کرے، یہ حدیثیں ضعیف ہیں، ان کے ضعیف کو قبول نہ کرے،
سوائے خود تنقید کرنے کے کہ جس نے ان کی یعنی علامہ جوزی اور دوسرے 8 ابن تیمیہ وغیرہ کی تقلید کی بغیر تنقید کے، وہ خود گمراہ ہوا اور عوام کو فساد میں ڈالا۔ جیسا کہ ملا علی قاری سے نقل کیا کر چکا، معلوم ہوا ان متشدد دین حضرات کی جرح کو جلدی قبول کرنا مخلوق کو فساد میں ڈالنا ہے۔ حدیث و آثار صحابہ و تابعین، مکتوبات و ملفوظات اولیاء اللہ عارفین سے اولیاء اللہ کے 14 گروہ ملتے ہیں۔ نمبر 1 ابدال، نمبر 2 اوتاد، نمبر 2 ابرار، نمبر 3 اخیار، نمبر 4 امامین، نمبر 5 اوتاد، نمبر 6 نجبان، نمبر 7 نقبہ، نمبر 8 مکتومان، نمبر 9 قطب، غوث، قیوم، فرد، 13 نمبر قطب وحدت اور 14 صدیق۔ تو سوائے مکتومان کے تمام مناصب و مراتب و مقام معلوم ہے۔ مکتوم ایک ایسا مقام ہے کہ جس کا علم نہ خواص کو ہے نہ عوام کو معلوم ہے۔ ان کے احوال پوشیدہ ہوئے بوجہ غیرت خداوندی کے۔ قطبیت اور غوثیت کا مقام معلوم ہے، اور جس ولی اللہ کو تعلق مع اللہ اور قرب الہی نصیب ہو جائے اس کا مقام معلوم نہیں ہوتا، اگرچہ ہر مقام میں اس کا مقام ہوتا ہے۔ فائدہ محققین صوفیاء کرام کی کتب میں ان کو وزیر قطب ارشاد لکھتے ہیں، مگر ناچیز پر یہ چیز واضح نہیں ہوئی۔ اس امر کو صرف قطب صوفیاء پر موقوف رکھا، باقی قیوم سے صدیق تک ان مناسب میں اکثر صحابہ کرام کو پایا۔ افراد منازل تک صحابہ کرام کی کثرت پائی گئی۔ قطب وحدت منصب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا گیا۔ بعد والوں کو اگر منصب ملتا ہے تو اول تو جس طرح صحابی کی شان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی طرح ان مناصب میں بھی فرق ہے۔ پھر بعد والوں کو بوجہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع صحابہ کے ملتے ہیں۔ مولانا شریف ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف المطالعہ میرٹھی، امیر الدین اور مسائل سلوک من کلام ملک الملوک 13 صفحہ 13 پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کہ اس کا ترجمہ تو خضر علیہ السلام نے ان کشتی میں درار ڈال دی، تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کشتی میں اس لیے درار ڈال دی تاکہ اس میں سوار غرق ہو جائیں۔ یقیناً آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ سورہ کاف۔ قرآن کی یہ آیت دلائل کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کاملین سے بعض افعال ایسے صادر ہوتے ہیں جو بظاہر شریعت کے مخالف ہوتے ہیں اور واقعہ میں وہ مخالف شریعت نہیں ہوتے، اور آیت قرآن کریم کی وجود اولیاء اللہ کاملین متصرفین عالم تکوین جن کو کتب تکوین اور اہل خدمت کہتے ہیں پر دلالت کرتی ہے، بلکہ کتب تکوینی جس کو کتب مدار صوفیاء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جس کے وجود کی برکت پر خدا تعالیٰ نے بقائے جہاں کا مدار رکھا ہے، کا ثبوت خود نص قرآنی میں موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے 3 واقعات حضرت خضر علیہ السلام سے بیان فرمائے: کشتی کا توڑنا، لڑکے کا قتل کرنا، دیوار کا ٹھیک کرنا، جن کا تعلق عالم کون سے ہے۔ ان امور ثلاثہ میں حضرت خضر علیہ السلام کا تصرف کرنا نص قرآنی سے موجود ہے۔ ان قرآن میں آپ کا تصرف کرنا آپ کو صرف تصرف ثابت کرتا ہے۔ اب رہا کہ کتب مدار جو واقعات میں تصرف کرتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ ہرگز نہیں، یہ سب کچھ باذن اللہ بامر اللہ کرتا ہے، جیسا کہ واقعات کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وما فعلت عن امری، میں نے ان واقعات کا ارتکاب اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ بامر اللہ کیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مٹی کے بت میں تھوک مارتے جان ڈال دیتے تو حیات تمام آئی۔ اسی پس کتب مدار کا وجود بھی ثابت ہوا، اس کا باذن اللہ متصرف ہونا بھی ثابت ہوا۔
قرآن کریم کی متعدد آیات سے ملائکہ کا باذن اللہ متصرف ہونا ثابت ہے، اور قرآن کریم کی متعدد آیات سے ملائکہ کا باذن اللہ متصرف ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل بتایا، چونکہ ان کے یہ افعال باذن اللہ تھے، گویا ان سے صادر نہیں ہوئے، اللہ سے ہوئے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بس تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ صحابہ کرام کا قتل کرنا کفار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قتل کرنے سے تعبیر فرمایا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل فرمایا، اس سے اس کا فعل میں متصرف بھی ثابت ہے، باذن اللہ ہونا بھی ثابت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یہ سورہ سجدہ آیت ہے، آپ فرما دیجئے تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر متعین ہے۔ قال اللہ تعالیٰ کیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم، سو ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہوں پر ان کے پشتوں پر مارتے لے جاتے ہوں گے، سورہ محمد۔ قال اللہ تعالیٰ ان الذین توفتهم الملائکۃ، جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو مارنا زندہ کرنا فعل باری تعالیٰ کا ہے، فاعل حقیقی باری تعالیٰ ہے، ملائکہ کی طرف سے موت کی نسبت مجازن اور ظاہراً ہے، چونکہ ظاہراً یہی متصرف ہے لیکن باذن اللہ ہے۔ اسی طرح کتب غوث قیوم افراد قطب وحدت صدیق یہ بھی متصرف ہیں مگر خود مختار نہیں، اور متصرف باذن اللہ ہیں۔ صحیحین کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا بندہ فرائض سے قرب حاصل کرتا ہے، پھر ہمیشہ میرا قرب نوافل سے حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر میرے ساتھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور اخذ کرتا ہے اور چلتا ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندہ کو اپنا محبوب فرمایا، جس سے ثابت ہوا کہ قرب الہی کو محبت لازم ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے اس محبوب بندہ کے تمام افعال و تصرفات کو اپنے افعال و تصرفات فرمایا۔ اللہ کے ولی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اگرچہ وہ بات اللہ کے بندے کے منہ سے نکلتی ہے۔ چند امور ابدال غلام ہیں قطبوں کے، قطب غلام ہیں غوث کے، غوث غلام ہے قیوم کا، قیوم غلام ہے افراد کے، اور افراد غلام ہیں قطب وحدت کے، قطب وحدت غلام ہیں صدیق کے، اور پھر یہ تمام غلام کا متبع صحیح طور پر ہیں انبیاء کے، اور ان کا فاطمی النسل ہونا ضروری نہیں، ہاں ان مناسب والوں کا خلفائے اربع کی نسل سے ہونا ضروری ہے، مگر یہ بھی قاعدہ کلیہ قانون کلی نہیں بلکہ اکثری ہے۔ فیض کا نزول، فیض کا نزول ہمیشہ منصب والی ہستی پر ہوتا ہے، پھر زیرین پر آتا ہے، ماتحت مناسب والے کی مخالفت منصب بالا سے مانع فیض ہے، بلکہ قاطع فیض، یعنی یہ جو تحریر ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر دو آدمی یا چار آدمی اکٹھے بیٹھے ہیں اور ان میں سے جو سب سے اونچے منصب والا بندہ ہوگا سب سے پہلے فیض اس کے اوپر آئے، پھر اس سے نیچے منصب والے کی طرف آئے گا، پھر اس سے منصب، اس طرح یہ برکات کا یا فیوزات کا جو نظام ہے یہ اس کی بات کی گئی ہے کہ فیض کا نزول ہمیشہ منصب والی ہستی پر ہوتا ہے، پھر زیری پر آتا ہے، ماتحت منصب والے کی مخالفت منصب بالا سے مانع فیض۔ اب اگر جو نیچے جس کا منصب ہے اگر وہ اپنے سے اوپر منصب والے کے ساتھ مخالفت کرتا ہو تو یہ اس کے فیض کی
رکاوٹ کی دلیل بن جاتا ہے منصب، یعنی جب فیض اس نے لینا ہے اور اس کی مخالفت کرے گا تو وہ فیض آٹومیٹکلی رک جائے گا، اس کو نہیں پہنچے گا اس منصب بالا سے فیض مانے فیض بلکہ قاطع فیض ہے، بلکہ قطع کر دیتا ہے، کٹ کر دیتا ہے، جیسا صدر یا وزیر اعظم کی مخالفت کر کے حکومت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس فیض کے قیام و بقا و معیشگی کے لیے چند امور ضروری ہیں۔ دوام فیض کے طریق یہ کہ شیخ فیض دہندہ زندہ ہو جس کے ذریعے فیض حاصل کرتا رہے۔ نمبر 2، یا کسی روح ولی کامل سے ربط ہو جس کو ربط بالشیخ کہا جاتا ہے تاکہ اس سے فیض حاصل کرتا رہے۔ نمبر 3، یا براہ راست نظریہ مشائخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرے۔ نمبر 4، یا خود ذات باری تعالیٰ سے فیض حاصل کرے با اتباع اپنے پیغمبر کے، یعنی واسطہ حصول فیض باری تعالیٰ کا اپنا رسول ہوتا ہے۔ اگر فنا بقا بھی حاصل ہو جائے اور شیخ فوت ہو گیا تو اس سے ربط قائم نہ ہو سکا تو کچھ مدت کے بعد خود بخود طبیعت سرد ہو کر ہر چیز چلی جاتی ہے، ہاں لطائف قائم رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے رہے، ورنہ مشکل ہے۔ اخذ فیض کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض لینا ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ وہ فیض کس طرح حاصل کرتے ہیں، ذات سے یا اہل قبور سے، اس کے متعلق گزارش ہے کہ یہ وہ پیالہ نہیں کہ بغیر نوش کیے اس کا ذائقہ حاصل ہو، جس کو نوش کر کے ذائقہ یا لذت حاصل کرنی مقصود ہو وہ کسی کامل و اکمل کو کا دامن مضبوطی سے پکڑے اور کچھ عرصہ لگائے، شرائط سلوک کے مطابق عمل کرے، پھر خود ظاہر ہو جائے گا۔ اگر اس راہ سے ناواقف آدمی اس سے انکار کر دے تو اس انکار سے اس حقیقت کی نفی نہ ہوگی۔ وہ معذور ہے کہ نور بصیرت سے محروم ہے۔ اگر اندھا روشنی کا اور طلوع آفتاب کا انکار کرے تو وہ معذور ہے، اس طرح نور بصیرت کا اندھا بھی معذور ہے۔ دلائل، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی بے شک بے اصل خیالات حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قال اللہ تبارک فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آل عمران میں، لیکن جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں اس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ظن حق ہے، مستغنی نہ کرے گا، بلکہ وہ ظن جو کسی شرعی دلیل سے ماخوذ بھی نہ ہو، نہ ہی شرعی دلائل کے طرح منسوب ہو۔ قال اللہ تعالیٰ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یعنی بلکہ انہوں نے جس چیز پر علم پر یہ قابو نہیں پا سکتے اس کا انکار کر دیا۔ قال اللہ تعالیٰ ولا تقف ما لیس لک بعلم، کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تم ان کو اپنے احاطہ علم میں ہی نہیں لائے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال کفا بالامر کاذبا ان یحدث بكل ما سمع، جھوٹے کی جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے بیان کر دے اور حقیقت تک نہ پہنچے۔ صحیح مسلم۔ انتباہ، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ علماء ظواہر علم باطنی جس کو تصوف و سلوک کہا جاتا ہے اور وہ صوفیاء کرام سے مخصوص ہے کی سمجھ سے کوسوں دور ہے، اور اس کی واضح و روشن دلیل ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ اسی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرط لگائی تھی اور فرمایا قال اللہ تعالیٰ کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور جس بات کی آپ کو خبر ہی نہیں اس پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول پیغمبر نہ سمجھ سکے تو دوسرا کون ہے۔ آخری مختتم بات قال اللہ تعالیٰ افتمارون ولا ما یرون، کیا ان سے ملے ان کی دیکھی ہوئی چیز میں جھگڑا کرتے ہو؟ بھلا اندھوں کی بات کو کس طرح تسلیم کرے جس میں نور بصیرت ہی نہیں؟ کتب غوث ان کی پیشانی پر لکھا تو ہوتا نہیں، نور بصیرت سے اندھے قلوب منورہ کو کہاں سے دیکھیں گے؟ ان برگزیدہ ہستیوں کا دنوی مقام یہ ہے کہ کوئی ان میں سے تاجر ہے، کوئی حداد ہے یعنی لوہار ہے، کوئی سبزی فروش ہے۔ ان گدڑیوں میں یہ لال صاحب بصیرت جوہری کے بغیر کیسے پہچانے جائے؟ اور ان کی شان سے اخفا ہے، اور وہ غوث کبھی لوہار کا کام کرتا ہے، کبھی تاجر ہوتا ہے، کبھی سبزی فروش وغیرہ وغیرہ۔
فیض باطنی از ارواح آل قبول. جی یہ یہاں پر میرے خیال میں اس کو ختم کرتے ہیں. یہ اگلا چیپٹر کریں گے فیض باطنی، یعنی انٹرنل وہ بلیسنگز کس طرح ٹرانسفر ہوتی ہیں تھرو اہل قبول، قبر والوں کے ذریعے سے. یہ آگے ایک پھر لمبا اسی موضوع پر ہے اگلا، تو اس کو جی یہ تو جی بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے جی. یہ تو بہت زبردست پریکٹیکل ایسا ہے. جی بالکل، یہ تو سن کے ہی اس کو تو دوبارہ سننا پڑے گا، اتنی انفارمیشن ہے اس کتاب میں جی. بعض میں نے آپ کے یہ اس کو بات کرنا ریکارڈنگ کو. او جی انکل آپ بسم اللہ کریں ذکر کے لیے. ہاں جی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 قلب پہلا لطیفہ. دوسرا تیسرا لطیفہ. خفی چوتھا.
پانچواں نفس شٹل سلطان الاذکار قلب اللہ احدیت وحدہ لا شریک له وإلہکم الہ واحد لا معیت ما هو معاکم اینما کنتم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتمن لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك باسمك المخزون المكنون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والمنن العظام والعزة التي لا ترام اللهم إني أسألك بمواعيدك الصادقة وبأيديك الفاضلة اللهم إني أسألك باسمك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني وغمي يا ذا الجلال والإكرام إلهي مركز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي مركز أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه إلهي مركز معنس بصري رحمة الله إلهي مركز داود طاي رحمة الله تعالى إلهي مركز جناب بغدادي رحمة الله إلهي مركز عباد الله حفار رحمة الله تعالى إلهي مركز عبد الرحمن جامي رحمة الله إلهي مركز أبو أيوب محمد صالح رحمة الله تعالى إلهي مركز مولانا عبد الرحيم رحمة الله إلهي مركز كلز من فيوزات أذكر الله الله يا أرفع رحمة الله تعالى خاتم أنوان وخاتم جملة جمال
تمام بخیر وبرکہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین یا رب. جی